پنجتن پاک کا جو جملہ بولا جا رہا ہے، میرے بھائیو دوستو بتاؤ پنجتن پاک کون مراد ہیں؟ نمبر 1 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت فاطمہ، نمبر 4 حضرت حسین اور نمبر 5 حضرت حسن۔ ان 5 افراد کو مراد لیا جاتا ہے پنجتن پاک میں۔ تو میرے بھائی دوستو اس جملے کے بارے میں جب یہ کہہ دیا کہ پنجتن پاک، گویا صحیح طور پر دین اسلام پر یہی افراد رہے، بقیہ نعوذ باللہ من ذالک لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، صحابہ کے دشمن کہہ دیا کرتے ہیں کہ باقی سب جتنے بھی صحابہ تھے دین سے نعوذ باللہ پھر گئے، دین کو بدل دیا، دین کو چھوڑ دیا، اپنے دین سے نعوذ باللہ پھر گئے۔ میرے بھائی یہ بات نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی کے پنجتن ہی نہیں بلکہ سبتن پاک ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو صحابہ ہیں، پیارے نبی کے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اسی قرآن پاک کے اندر، جسے مسلمان تو پڑھتا ہے، اسی قرآن پاک میں فرمایا اولئک ھم المفلحون، میرے محبوب تیرے تمام کے تمام شاگرد فلاح کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ تمام کے تمام جنتی ہیں، تمام کے تمام پکے مومن ہیں، تمام کے تمام صحابہ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو اگر پیارے نبی کے کسی ایک صحابی کی تنقیص کر دی گئی، تیرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے بارے میں اکابرین ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، صحابی وہ ہوتا ہے جسے چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے۔ تو میرے بھائی اگر تو نے یہ کہہ دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نعوذ باللہ پھر گئے، دین سے ہٹ گئے، تو یاد رکھیے سب سے پہلے یہ اعتراض اللہ رب العالمین کے انتخاب پر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کے لیے تمام کے تمام صحابہ کو چنا، گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں یہ بندے پھر جائیں گے، اللہ کے چناؤ پر اعتراض۔ دوسری بات اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ پھر گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک پیارے نبی پر اعتراض آئے گا کہ محبوب تجھ سے، محبوب آپ سے ان کے چمکانے میں کمی رہ گئی، آپ ان کی تربیت نعوذ باللہ نہ کر سکے، جبکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر معاملے میں اکمل درجے کی انتہائی کامیابی کو پہنچ چکے تھے۔ تو میرے بھائی دوسری بات یہ ہے، اکابرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے شاگردوں کو، میرے محبوب کے صحابہ کو، میرے محبوب کے تربیت یافتہ کو لوگوں تاریخ کے ترازو میں نہ تولو، میرے محبوب کے صحابہ کو قرآن کے اوراق میں تول کے دیکھو۔ قرآن کب نازل ہوا؟ محبوب پر نازل ہوا۔ لوگوں یہ تاریخ کب لکھی گئی؟ یہ بعد کے زمانے کی باتیں ہیں، کئی سو سال بعد جا کے تاریخ لکھی گئی ہے۔ تاریخ کے بارے میں، تاریخ پر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تاریخ میرے نبی کے فرمان کے مخالف آ جائے، جب تاریخ اللہ کے قرآن کے مخالف آ جائے تو تاریخ کو ٹھوکر لگا دی جائے گی، جبکہ محبوب کے فرمان کو، محبوب کے قرآن کو مقدم کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تمام کے تمام کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن میں دے دیا۔ محبوب کے فرامین کی صورت میں بار بار پیغامات مل گئے، اطلاعات مل گئیں۔ میرے مسلمان اگر تیرا ایمان قرآن پر ہے تو قرآن کو مکمل مانتا ہے، قرآن کو سچی کتاب مانتا ہے، تو کبھی بھی کسی صحابی کی گستاخی نہ کر بیٹھنا، تیرا ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ جب اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، بھائی قرآن بتا رہا ہے کہ تمام صحابہ کامیاب، اور تاریخ بتا رہی ہے کہ صحابہ کے بارے میں بکواس ہے، تو میرے بھائی بکواس کرتے ہیں یہ لوگ۔ میرے بھائی اس تاریخ کے پیچھے نہ چلنا، گویا تو قرآن کو چھوڑ کر تاریخ کو مقدم کر رہے ہیں، قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا اور تاریخ کو سچا بتا رہے ہیں۔ تیرا ایمان کس چیز کا؟ تجھے محبوب کی زبان پر یقین نہیں ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، میرے صحابہ سے اگر کسی کو بغض ہے تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض ہے۔ گویا حقیقت میں اسے مجھ سے بغض ہے، اسے مجھ سے بغض ہے، اسی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ اور جس کو مجھ سے محبت ہے وہی میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جسے مجھ سے محبت نہیں، میرے صحابہ سے بھی کوئی محبت نہیں ہے۔
اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے بھائی، میرے محبوب فرمانے لگے کہ لوگوں، میرے ایک ایک صحابی کے ایمان کو کامل اور اکمل سمجھنا، اتم سمجھنا، تام سمجھنا۔ اگر کسی صحابی پر تبرہ کیا گیا، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم پر اللہ کی بھی لعنتیں ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بھی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں ہیں، جنات کی بھی لعنتیں ہیں، تمام کی تمام مخلوقات کی لعنت اس بندے پر برس پڑیں گی اگر میرے محبوب کے کسی ایک صحابی کی بھی توہین اور گستاخی کی۔ تو بہت سی زبانیں آج کھل رہی ہیں صحابہ کے کردار پر، صحابہ کی ذات پر۔ میرے بھائی، کسی صحابی کی تنقید نہ کر بیٹھنا، ورنہ ایمان سے فارغ ہو جاؤ۔